بچہ جمورا، واہ واہ، باپ پڑا تھا بیٹا بیٹا۔ آپ کو یہ لائنیں سن کر شاید کچھ یاد آ گیا ہو، مجھے بھی صبح سے کچھ یاد آ رہا ہے، مگر وہ ان لائنوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سلیکشن کی وجہ سے مجھے بھی بچپن میں دیکھا ہوا مداری کا تماشا یاد آ رہا ہے، جس میں مداری اپنے ایک چھوٹے سے کریکٹر کو، جسے وہ بچہ جمورا بھی کہتا ہے، اسے مختلف سوالات کرتا ہے اور وہ اس کے الٹے جوابات دیتا ہے۔ ویسے تو تماشے کی دنیا میں باس اس بچے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے والوں کو تو یہ لگتا ہے کہ مداری اس سے تماشا کروا رہا ہے، مگر اصل میں وہ جو اس کا جمورا ہوتا ہے وہ اسے تماشا کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اسے پراپر کیوں نہ دے تو بات کبھی آگے بڑھے ہی نہ۔ لیکن یہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے مداری کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو دوستو، مداری اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسمبلیاں توڑی گئیں یا انہوں نے خود توڑ دی، لیکن پھر ایک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی کیا گیا، بڑا کنٹروورشل ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے، مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں وہ بندہ ہونا چاہیے، زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ہماری سلیکشن کچھ یہ ہے، لیکن سب یہی کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا، اس ولاگ میں شاید اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک چینل کے مالک کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب بہت زیادہ نواز رہے ہیں۔ مجھے بھی کسی سورس نے بتایا، پھر ٹی وی پہ بھی اس کا ذکر ہوا، مختلف ولاگرز نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ میڈیا کی ایک شخصیت کو نوازا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو لاہور کے ترقیاتی منصوبے میں تھوڑی سی اپنا تبدیلی کی، اس کے روٹ کو تھوڑا سا اپنا چینج کیا، تو اس سے ایک نیا ڈیفنس جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ لیکن اس ڈیفنس کے وجود آنے میں بہت سارے لوگوں کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہی شخصیت سے 10 ارب روپے جو ہے وہ مؤنس الہی صاحب نے جو ہے نا وہ وصول کیے۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اپنا مؤنس الہی صاحب نے جو ہے نا وہ پیسے جو ہے ریسیو کیے، اور جب وہ اپنے پرائیویٹ چہرے میں بیٹھ کر اپنا چارٹر چہرہ کروا کر باہر گئے تو ان کے جو سوٹ کیسز تھے وہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن بات ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سلیکشن کی اور محسن نقوی صاحب کی۔ ہماری پاکستانی سیاست جیسے حرام کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک لڑکی باہر کالج جاتی ہے اور ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بیٹی بڑی اپنا معصوم اور بولی والی ہے، اور یکدم ہی وہ اپنا ایک کاکا اٹھا کے گھر آ جاتی ہے، تو ماں باپ تو پریشان ہوتے ہی ہیں، اپنی بیٹی کو بھی لان تان کرتے ہیں اور اس کے غلط فیصلوں پہ اسے سزا بھی شاید دیتے ہوں گے۔ کچھ لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو جان سے مار دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری عزت اور آبرو کے نام پہ تمہیں کوئی ٹھپا بن گئی ہو، داغ بن گئی ہو۔ غیرت ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غیرت ہر پاکستانی کے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہم ہماری اپنی بیٹی جس کے لیے ہم اپنی جان بھی دینا چاہتے ہیں، وہ جب ایک حرام کا بچہ، ایک نان رجسٹرڈ چائلڈ لے کر گھر میں آتی ہے تو ہم اس کی جان لینے سے ڈر پہ ہو جاتے ہیں، جان لینے کے ڈر پہ ہو جاتے ہیں۔ غیرت ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی میں یہ غیرت ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی بہن بیٹی کہ یک دم نان رجسٹرڈ چائلڈ لے کر گھر آنے پہ اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں،
تو جب اچانک پاکستانی سیاست ایک نئے آدمی کو ہمارے سامنے ایک حرام کے جلے ہوئے بچے کی طرح رکھ دیتی ہے تو اس وقت ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ ہم اس سیاست کی لٹیا ڈبونے کے در پہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری غیرت اپنی بہن بیٹی کی جان لینے کی تو اجازت دیتی ہے، مگر ہم اس سسٹم کو ختم کرنے کی حوصلہ کیوں نہیں لاتے؟ شاید کچھ دوست برا مان جائیں گے کہ میں اپنا یکدم محسن نقوی صاحب کی سیاست میں آنے اور ان کے ایک صوبے کے سب سے بڑے عہدے پر براجمان ہونے پر انہیں حرام کا جنا ہوا بچہ کہہ رہا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ خبر گرم ہے کہ لاہور کے ترقیاتی منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک میڈیا کی ہائی پروفائل پرسنالٹی کو نوازا جا رہا ہے، اور یکدم میڈیا سے ریلیٹڈ براڈ کاسٹ کی دنیا سے ایک شخصیت آتی ہے اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو کڑی سے کڑی ملائیں تو کیا یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام تو نہیں ہے؟ جناب محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ سب سے پہلے جب ان کا نام لسٹ میں شامل ہوا تو سب کے ذہن میں یہی سوال ابھرا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ بھئی ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس بہترین دماغ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب بھی نگران وزیر اعلیٰ کا نام آتا ہے تو ایک تھرڈ پارٹی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک نیوٹرل شخصیت جو ہے وہ انتخاب کروا سکیں۔ ان کے لیے اکثر ججز حضرات کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی پرانا بیوروکریٹ جو ہوتا ہے اسے اپنا سلیکٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اخبار کی دنیا، خبر کی دنیا سے بھی جو ہے ان کی سلیکشن ہوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں سے سلیکٹ کیے گئے۔ لیکن اب یکدم ایک چینل کے مالک کو وزیر اعلیٰ پنجاب سلیکٹ کر دیا گیا، تو اس میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ جن کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا؟ ان کا سیاسی تجربہ کیا تھا، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا انہوں نے کیا ایسے الیکشن پہلے بھی کروائے ہیں، یا اپنا وہ سرکاری مشینری کا کبھی حصہ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے آج تک شاید الیکشن بھی نہیں لڑا ہوگا، اور اسے یکدم الیکشن کروانے کی اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی جائے، اس میں خوبی کیا ہے؟ کہیں ٹویو والوں کی طرح انہوں نے بھی کرسی بیچی تو نہیں؟ یا محسن نقوی صاحب بھی کسی بڑی شخصیت کے رشتہ دار تو نہیں؟ یہ کہیں کسی تقدیر لکھنے والے کے یار تو نہیں؟ تو دوستو بات سچ ہے، یہ دونوں ہی کوالٹیاں محسن نقوی صاحب میں موجود ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو پراپر لاہوری ہیں، کھابے شابے کھانے کی شوقین اور اسٹریٹ لائف کی زندگی گزارنے کے عادی، کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی ان کے والدین انتقال کر گئے تھے، لیکن انہیں ان کے ماموں نے پالا پوسا، ان کو جوان کیا۔ وہ کالج لائف انہوں نے لاہور میں گزاری، پھر اس کے بعد ہائر اسٹڈی کے لیے باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے ہائر اسٹڈی کے بعد سی این این کو جوائن کر لیا، سی این این کے ساتھ انٹرنشپ کی، اور پھر حیران کن طریقے سے وہ ترقی کر کے وہاں پہ پروڈیوسر کی جاب پر فائز ہو گئے۔ بڑی بات ہے سی این این جیسے ایک بڑے ادارے میں پروڈیوسر بن جانا، تو ایسے شخص میں کچھ انتظامی خصوصیات تو ہوں گی۔ میں خود کیونکہ بائی پروفیشن ایک رائٹر ہوں اور ٹی وی کی لائف اور شوبز کی لائف کو تھوڑا سمجھتا ہوں۔ جو ایک پروڈیوسر، جسے ہم عام طور پہ ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں، لیکن ٹی وی کی لائف میں اسے پروڈیوسر کہا جاتا ہے، پروڈیوسر میں سب سے بڑی خوبی جو ہونی چاہیے وہ اس کی انتظامی خصوصیت ہی ہونی چاہیے۔ ایک پروڈیوسر یا ایک ڈائریکٹر کو ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور ان سے کام لینا ہوتا ہے،
اس میں رائٹر آتے ہیں, کیمرہ مین آتا ہے, اس میں ایکٹرز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا ایکسٹرا وغیرہ بہت سارے لوگ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کی بات انہوں نے سننی ہوتی ہے اور اس کو اسی حساب سے جواب دینا ہوتا ہے. لوگوں کی لڑائیاں, ان کی ناراضگیاں سب کو ساتھ لے کے وہ ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے, جسے پروڈیوسر کہتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو CNN جیسے بڑے ادارے میں پروڈیوسر شپ کا تجربہ ہے, اور اس کے بعد وہ لاہور میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ حیران کن طریقے سے ایک ایسا شخص جس کے ماں باپ بچپن میں گزر گئے, ماموں نے اس کو پالا, وہ ہائی اسٹڈی کے لیے باہر گیا, اور اسٹوڈنٹ لائف سے یک دم نکلتے ہوئے اس نے ایک بڑا چینل سٹارٹ کر لیا جی, سٹی 42. محسن نقوی صاحب سٹی 42 چینل کے مالک ہیں, اور انہوں نے یوں کہہ لیں کہ پنجاب میں پہلی دفعہ سٹی چینل کو متعارف کروایا. اس سے پہلے نیشنل چینل تو تھے, لیکن کراچی کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے چینل, شاید ایک کا چینل تھا, لیکن پاکستان میں سٹی چینل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. محسن نقوی صاحب نے سٹی 42 چینل بنایا, اور اس چینل کی وجہ سے ان کی پنجاب کی تمام گورنمنٹ مشینری کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہو گئے. ویسے تو محسن نقوی صاحب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت وسیع تجربہ ہے, کیونکہ CNN میں بھی جب وہ ایز اے پروڈیوسر کام کر رہے تھے تو بہت ساری انٹرنیشنل شخصیات کے انٹرویوز وغیرہ کرنے ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ تعلقات استوار ہو جاتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جوانی میں بھی جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو محسن نقوی صاحب نے ہائی کلاس لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی دوستیاں استوار کی. ان کے تعلقات بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ. یہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم کسی اچھے کالج, اچھی یونیورسٹی یا اچھے ادارے میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک مڈل کلاس طبقے کا بندہ بھی اگر وہاں پہ کسی طرح پہنچ جائے تو اس کی دوستیاں کسی منسٹر کے بیٹے کے ساتھ, کسی بیوروکریٹ کے بیٹے کے ساتھ, یا اپنا کسی بڑی شخصیت کے بیٹے کے ساتھ ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر سب بڑے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تب ہم جیسے لوگ جو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو معیار تعلیم ہے یہ دوہرا معیار تعلیم ہے. خیر اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے, کیونکہ میرے تمام کلاس فیلوز جو ہیں وہ کوئی ریڈی لگا رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, یا کسی نے کوئی چھوٹی موٹی شپ وغیرہ لے لی ہے, کہیں چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسکول میں ہم پڑھے وہ سرکاری اسکول تھا, اور گورنمنٹ اسکول صرف جو ہے لیبر پیدا کر دیا ہے, حکمران پرائیویٹ اسکول پیدا کرتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے منسٹر بنا کرتے تھے, آج کل نہیں بنتے. اچھا خیر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. بات زبان پہ آ بھی رہی ہے, میں کرنا بھی چاہ رہا ہوں, لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے میرا میٹرک کا داخلہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ میں ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر یا وہ میرا جو 10ویں جماعت کا وہ ایڈمیشن جانا تھا وہ روک لیا تھا. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ میں ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا, اور مجھ سے نالائق جو بچے تھے وہ اس کے جو ہمارے استاد تھے ان کے بہت قریب ہوتے تھے, کیونکہ وہ ٹیوشن کی فیس لیتے تھے. خیر بہرحال یہ بات